یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا، صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے، ادھر چوزا پیدا ہوا. مرغی کیا کرتی ہے، جیسے ہی دانا ڈالو نا، مرغی کھاتی نہیں ہے، فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا. پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے، سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو، وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی، انڈوں پہ بیٹھے گی، اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے، باقی کی رپورٹیں کیا ہیں، باقی ہیں. سب کو سیکو، سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے، کتنے دن سے بھوکی ہے، صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا، لیکن دانا توڑ توڑ کے فوراً کیا کرے گی، چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے، یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہذا خلق اللہ، یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے. کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے، ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے، ہم نے میزائل بنائے، ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا، میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے، بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ، سر میں درد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں، بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا، تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر، پہلے سے تھی وہ تمہیں نظر آ گئی. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا، کتا، آپ نے کیا کیا، کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا، آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا. کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا، اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ. یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے، یہ بنایا نہیں ہے آپ نے، آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر، کسی کو کوئی نہیں سیکھتا، کتا سیکھ جاتا ہے، اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا، آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر مطلع ہو. لیکن آپ موجد نہیں ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی. موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا، بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں، جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا، گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں، ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد، پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ، لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا، اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، زیبرا بھی ہے، شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے.
گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے, گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے, اونٹ بھی آئے گا اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا وہ. زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہیں, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, چاروں بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم چاروں بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ چاروں کا اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھی. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا, موبائل فون ان ریس کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں, یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں, اللہ کے ہیں. یا اللہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں, یہ کس نے بنائے ہیں بھائی, یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے, اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی, اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا, سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے, اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں, اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز, وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا, بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا, جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے, اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں, ہوائی جہاز لا سکتا ہے, کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا, تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو.
ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل، کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے، اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا کام آپ کریں گے، تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو دھکا دو، ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے، تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں، انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی، یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر، پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے، خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے، کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا، جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے، رسک کم پڑ جائے گا، وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا، یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے، 36 ارب بھی ہو جائے، خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے، جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا؟ سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا؟ آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب، تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں، وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو، بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ، چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو، وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں، میں تو گیا ہوں نا شکار پہ، سمندر میں جاتا رہتا ہوں، مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ، مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی، لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا، میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال، جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا، سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے، جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا، نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل. ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا، وہ کیا کر رہے ہیں، بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، لیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا، جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں، آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی، جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا، کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا، کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی، اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. بھائی جو کام، جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے
ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا, تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے, بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پکڑے ہیں, کھانے آپ نے 2 ہیں, پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, پکتے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو, آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جو کھانے کا دل کرتا ہے نا, پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے.